السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ایک دوست ہے خالد بھائی، انہوں نے سوال کیا کہ کوئی شخص اگر کسی دور دراز علاقے میں رہتا ہو یا کسی اور اسٹیٹ پر جا کر یا کسی اور دیش جا کر وہ کام کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے کسی لڑکی سے، نکاح کے بارے میں بات چیت ہو جاتی ہے، اب وہ اتفاق سے دور دراز رہنے کی وجہ سے نہیں آ پاتا ہے یا کوئی اور پریشانی، سفر نہیں کر پا رہا ہے اس علاقے کی طرف، اس کا جانا نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسی صورتوں میں اگر کوئی شخص وکیل بنا دیتا ہے کسی کو، تو کیا وکالت کے ذریعے سے، اس وکیل کے ذریعے سے عقد نکاح کی مجلس میں اگر وہ وکیل لڑکے کی طرف سے قبول کرتا ہے تو نکاح ہو جائے گا یا نہیں، یہ انہوں نے سوال کیا۔ ناظرین، نکاح میں وکیل بنانا چاہے لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے ہو، دونوں طرف سے جائز ہے اور اس سے نکاح بھی درست ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ جب حبشہ میں تھی، عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں، عبید اللہ بن جحش کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد حبشہ کے بادشاہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے اور وہ حبشہ میں نکاح کرا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہاں دیکھیے، اس روایت کی وجہ سے محدثین اکرام اور جو علماء اکرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر وکالت کرتا ہے لڑکے کی طرف سے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ حضرت نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ کرایا تھا، اور اللہ کے نبی کی طرف سے انہوں نے 4000 مہر بھی ادا کیا۔ پھر اس کے بعد شریبل نامی ایک شخص کے ساتھ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا۔ یہ روایت ابو داؤد میں آپ کو 2107 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ مل جائے گا، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی روایت کے پیش نظر شیخ بن باز اور فتویٰ اللجنۃ الدائمہ اور دوسرے جو علماء اکرام ہیں، فقہاء اکرام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر وکیل بنایا جائے اور یہ وکیل لڑکے کے غیر موجودگی میں وکالت کرتے ہوئے عقد نکاح کی مجلس میں اگر یہ قبول کرتا ہے تو اس کا قبول کرنا بھی کافی ہو جائے گا، درست ہو جائے گا اور نکاح صحیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مزید اس سلسلے میں 2-4 لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کے استفادہ کر سکتے ہیں اگر آپ عربی وغیرہ جانتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔